اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یذکرون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے کسی پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہو اور میوے دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کسی ملک اور کسی عہد میں بھی دین کا کام کیا جائے، دین کے تعارف کا کام کیا جائے، اسلام کی طرف دعوت دینے کا کام کیا جائے، اسلام کے محاسن کو پیش کرنے کا کام کیا جائے، اور لوگوں کو زندگی اور زندگی کے بعد کے خطرات سے نکالنے کا کام کیا جائے، تو یہ آیت اس کی پوری تصویر کھینچ دیتی ہے۔ اس آیت میں مکانی رقبہ بھی آ گیا، زمانی رقبہ بھی آ گیا، اور اس کی بنیاد اور اس کا سرچشمہ بھی آ گیا، اور اس کے نقطۂ عروج اور جن بلندیوں تک اسلام کی دعوت پہنچ سکتی ہے اس کا ذکر بھی آ گیا۔ آپ ایک درخت کی حقیقت پر غور کیجئے، کشجرۃ طیبہ، پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اچھا درخت ہو، کشجرۃ طیبہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرط ہے کہ کام کی کامیابی کے لیے کتنی ہی بڑی ذہانت اور کتنے بھی بلند مقاصد، کتنی ہی وسیع وسائل، کتنی ہی بڑی جمعیت، کتنی ہی بڑی تنظیم، کتنی ہی اپنے عہد کی علمی اور صنعتی ترقیاں سب ساتھ ہوں تو وہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مقصد صحیح ہو، دافع اور محرک صحیح ہو، اور وہ دعوت بذات خود صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ کلمہ طیبہ ہونا چاہیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ ہو، صرف کلمہ ہونا کافی نہیں۔ دنیا میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی رہی ہے، ادبیات کی تاریخ بتاتی ہے، شاعری کی تاریخ بتاتی ہے، ذہانت و حکمت کی تاریخ بتاتی ہے، یونان کے فلسفہ و منطق کی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے کلمے کو کافی سمجھ لیا۔ کلمہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر انسان کی ذہانت جھلکنی چاہیے، اس کے اندر مضمون آفرینی ہونی چاہیے، انسان کے مطالعے کی گہرائی ہونی چاہیے، اظہار بیان کی طاقت ہونی چاہیے۔ دنیا میں زیادہ تر اسی پر زور دیا گیا ہے۔ آپ ساری دنیا کے ادبیات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں کلمے پر زور ہے، کلمہ طیبہ پر زور نہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ ہو، اس کا مقصد صحیح ہو، بات جو کہی جائے تو صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ فصیح و بلیغ ہے، بعض لوگوں نے اس کو کافی سمجھا ہے۔ اگر آپ مذہبی دینی نفسیات کی تاریخ پڑھیں اور دعوتوں کی تاریخ پڑھیں تو بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کلمے کو کافی سمجھا ہے کہ بات اچھی طرح کہی جا رہی ہے لیکن خود صحیح ہے، لیکن وہ خود بجائے خود صحیح ہے، اس کا رشتہ صحیح ہے، وہ خالق کائنات سے الہام اور اس کی رہبری سے اخذ کی گئی ہے، وہ صحف سماویہ سے لی گئی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے ماخوذ ہے، یا صرف اس میں انسان کی فصاحت و بلاغت ہی ہے، اس کا زور بیان ہے، اس کی شاعری کی لطافت ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال دینے کے لیے دنیا میں سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہو سکتی تھیں، موتی جواہرات، سونا چاندی، پھول پھل، سب تشبیہ دی جا سکتی تھی، لیکن کلمہ طیبہ کے بار آور ہونے اور اس کے ثمردار ہونے اور اخیر عہد تک اس کے کام کرتے
رہنے کی مثال درخت سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ درخت کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ شجر طیبہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نیم کا درخت لگا لیں اور آپ اس سے آم کی امید رکھیں، آپ کانٹے بوئیں اور آپ اس سے پھول کی توقع کریں۔ خود وہ شجرہ بھی طیبہ ہونا چاہیے جیسے کلمہ طیبہ ہوتا ہے۔ اس کی تعریف میں کہا گیا کشجرۃ طیبۃ۔ اب اس کے بعد قرآن کا اعجاز ہے، وہ کہتا ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں۔ آپ ان الفاظ کی وسعت اور ان کی لطافت پر غور کریں تو ان میں سب کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ ان میں ادیان سماویہ کی تاریخ آ گئی، ان میں نبوات اور پیغمبروں کی مساعی اور کوششوں کی تاریخ آ گئی، اس میں ان روحانی تبدیلیوں اور انقلاب کی تاریخ آ گئی جس کا احاطہ اس وقت تک نہیں کیا گیا اور احاطہ کرنا مشکل ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مثالیں ایسی ہوں گی مخلصین کے کلام کی کہ جن کا کوئی ریکارڈ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایسا شجر طیبہ ہو کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑ تو زمین میں ہوگی، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان سے ثابت، آسمان سے بات کرتی ہوگی۔ ایک انسان کی زبان سے کلمہ نکلے گا لیکن وہ قوموں کی تقدیر بدل دے گا، زمانے کا رخ بدل دے گا، سوچنے کا طریقہ بدل دے گا، قوموں کی قومیں دین حق میں داخل ہو جائیں گی۔ جی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال جو اس وقت میرے ذہن میں آئی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا کلمہ کیا کام کرتا ہے۔ اس کے لیے میں عرض کروں، میں اپنے فاضل دوستوں کے سامنے محض مطالعہ، محض ذہانت پیش کرنے کا بہتر سے بہتر طریقہ، الفاظ کا انتخاب، انشاء پردازی اور خطابت کا زور تنا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہو، اور اسلام کو اس وقت آپ دنیا میں پھیلا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اسلام کو اس وقت آپ دنیا میں پھیلا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسلام کی جو فتوحات ہیں ان میں ایک بہت بڑا عامل یہ تھا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ہرچے از دل خیزت بر دل ریزت، جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر رکھتی ہے۔ تو قلق تیمور تاتاریوں کی ایک شاخ کا شہزادہ تھا جس کا پائے تخت کا شغر تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 7ویں صدی ہجری اور 13ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں نے ترکستان اور ایران پر حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ بغداد تک پہنچ گئے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عالم اسلام کی چولیں ہلا دیں۔ ایسا نظر آنے لگا کہ اب اسلام دنیا میں ایک طاقت کی حیثیت سے باقی نہیں رہے گا۔ ان کی ایک شاخ، وہ مختلف شاخوں میں سے تقسیم ہو گئے تھے، جو ترکستان پر حکمراں تھی جس میں ایران بھی شامل تھا۔ اس کا وہ ولی عہد تھا، ابھی اس کی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی۔ تاج پوشی کے بعد وہ اس پورے قلم رو کا حکمراں ہوتا۔ وہ شکار کے لیے نکلا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے کہ کوئی باہر کا آدمی شکارگاہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ ایک ایرانی بزرگ شیخ جمال الدین کہیں جا رہے تھے، وہ نادانستہ اس شکارگاہ میں داخل ہو گئے۔ ان کی مشقیں باندھ کر شہزادے کے سامنے حاضر کیا گیا۔ خان نے ان سے غضبناک ہو کر کہا کہ ایک ایرانی سے تو کتا ہی بہتر ہوتا ہے۔ شیخ نے ہاں یہ سچ ہے، اگر ہم کو اللہ تعالیٰ دین حق کی نعمت اور عظیمت نصیب نہ فرماتا تو ہم سے کتا ہی بہتر تھا۔ خان نے شیخ سے پوچھا کہ دین برحق کیا چیز ہے؟ شیخ نے اسلام کے عقائد ایسی گرم جوشی اور ایسے دینی ولولے سے بیان کیے کہ اس کا پتھر کا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ شیخ نے حالت کفر کا بھی ایسا ہیبت ناک نقشہ کھینچا کہ خان پر لرزہ طاری ہو گیا۔
خان نے شیخ سے کہا کہ جب آپ سنیں کہ میری تاج پوشی ہو گئی تو آپ مجھ سے ضرور ملیں۔ یہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی، اس لیے اس میں کوئی منطقی اثر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل پر اس کا اثر پڑا، اور یہ من جانب اللہ بات تھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک دعوت میں وہ دل شامل نہ ہو جو نور باطن سے منور، جب تک دعوت میں وہ دل شامل نہ ہو جو نور باطن سے منور اور درد مند ہے، اور وہ بات دل کی گہرائی سے نہ نکلی ہو، تو اس کا وہ اثر نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں انقلاب پیدا کر دے۔ اس کے بعد وہ برابر اس کے انتظار میں رہے کہ یہ اطلاع ملے کہ تغلق تیمور کی تاج پوشی ہو گئی ہو تو میں جاؤں اور یہ واقعہ یاد دلاؤں، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ جب وہ عالم سکرات میں تھے، آخر وقت تھا، تو انہوں نے اپنے صاحبزادے شیخ رشید الدین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میری قسمت میں تو یہ سعادت نہیں تھی، لیکن شاید تمہاری قسمت میں ہو۔ جب سننا کہ تغلق تیمور کی تاج پوشی ہو گئی تو اور وہ بادشاہ ہو گیا، تو اس سے ملنا اور یہ واقعہ یاد دلانا۔ جب شیخ رشید الدین نے سنا کہ تیمور کی تاج پوشی ہو گئی تو وہ گئے اس کی شاہی محل میں، تو ان کو کون اندر جانے دیتا؟ جب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ذرا فاصلے پر ایک درخت کے نیچے مصلی بچھا لیا اور وہاں نماز پڑھنی شروع کی۔ جب نماز کا وقت آتا، اذان دیتے اور نماز پڑھتے، اور وقتوں میں تو اذان کی آواز نہیں پہنچتی، لیکن فجر میں ایک دن جو کہ سناٹے کا وقت ہوتا ہے، محل میں آواز آئی۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیسی مجنونانہ صدا ہے؟ یہ کیا صدائے بے ہنگام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ جس طرح بھی خطاب کرتے ہوں، ایک مجذوب سا شخص ہے اور وہ کچھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے۔ اس نے کہا کہ پکڑ لاؤ۔ اسے وہ لائے گئے تو اس نے کہا تم کون ہو اور یہ کیا آواز لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو کچھ یاد ہے، ایک مرتبہ آپ شکار میں گئے تھے تو ایک ایرانی عالم آپ کو ملے تھے، شیخ جمال الدین، ان سے آپ کا کچھ مکالمہ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں یاد ہے۔ انہوں نے کہا میں شہادت دینے آیا ہوں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اس نے اس وقت کلمہ پڑھا، اسی وقت کلمہ پڑھا۔ ارنڈل نے بھی یہ لکھا ہے اور ترکی فارسی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایک رازدار اور سر آوردہ امیر کو بلایا اور تنہائی میں کہا کہ دیکھو میں نے اپنے متعلق فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم اپنے متعلق سوچو۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں تو بہت دنوں سے مسلمان ہوں، آپ کے ڈر سے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس طرح پوری کی پوری شاخ 100% مسلمان ہو گئی۔ قرآن مجید میں کوئی لفظ اتفاقی نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا تھا کشجرۃ طیبہ، تو انشاءاللہ یہ آئندہ کا جو مضمون انشاءاللہ کل اس سے جو انشاءاللہ جوڑا جائے گا۔ تو بات یہاں پر بتانے کی یہ ہے کہ پہلے مسلمان کو خود عامل قرآن ہونا چاہیے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ترین ایمان ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اپنے ایمان پر مسلمان عامل بھی ہو، 100% اللہ ہی کی رضا کے لیے وہ عمل بھی کرے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں کو دے، تو انشاءاللہ اس دعوت کا اثر اللہ کے بندوں کے دلوں پر ہوگا، اور اللہ کے بندے اس دعوت سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جن کے حق میں ہدایت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نور ایمان سے جو ہے وہ منور کرے گا۔ اے ایمان والے بھائیوں، اے ایمان والی بہنوں، یہ ایمان کی جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ ساری دنیا کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ایمان کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موروثی شکل میں ہی صحیح عطا کر دی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو ہمیں جو ہے وہ اس کی معرفت اپنے دلوں میں اتارنی چاہیے، اور ہمیں اس پر
خود بھی عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں تک ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ ان چیز کی صفت اختیار کرتے ہوئے اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پہنچانا ہمارا کام، وما علینا الا البلاغ، پہنچانا ہمارا کام، دلوں پر اثر پیدا کرنا، ہدایت دینا اور توفیق ایمان سے منور کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ ہی کے قبضے میں ہے، ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے سپاہی ہیں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اسی پر زندگی گزارنی ہے، اسی پر جینا ہے، اور ایرانی شیخ جمال الدین کی طرح اسی پر مرنا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل اور حسن فکر اور اللہ تعالی حسن عمل کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن رب